السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ کی خدمت میں عروج راجپوت حاضر. بات کریں گے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی میں اس کو بیان کر چکی ہوں، خاص طور پہ ان کی تفتیش اور تحقیقات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ذرا سی پچھلی جو بھی اس کی صورتحال ہے اس کو یاد دلاتے ہوئے کہ جیسے پہلے شروع میں جھٹلانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کینیا کی پولیس نے فائرنگ کر کے غلط فہمی میں مارا ہے، اور اس کے بعد اور جو بھی اس کے پیچھے معاملات تھے، دھمکیاں، ابو دھابی سے ان کو وہاں سے نکالنا، پاکستان سے ان کا نکلنا، پاکستان میں ان کو حفاظت نہ ملنا، پھر کینیا میں جانا، اور پھر کینیا میں اس طرح سے ان کی شہادت کی خبر آنا، اور اس سب کو جھٹلانے کے بعد بالآخر صورتحال بدلتے بدلتے یہاں تک پہنچی. پھر ان کے گھر والوں کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ فراہم کرنا، بعد میں پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ کا اچانک ٹی وی پہ نشر ہو جانا، انتہائی انسینسٹیوٹی کے ساتھ. اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، تصویروں کے ساتھ، اور جبکہ اس میں کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور فیملی کے کنسنٹ کی، کیونکہ فیملی کی پرائیویسی ہے، یہ ان کا اپنا میٹر ہے کہ وہ اس کو نشر کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہیں تو تصویر بھی نہ دیں، ارشد شریف کی بھی تصویر نہ دیں، آپ صرف نام بھی لینے سے منع کر سکتے ہیں. تو لیکن چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس تھا اور اس میں آلریڈی نام آ چکا تھا، تو اس میں تصویروں سے تو، اور پھر اسپیشلی ایسی تصویریں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں ٹارچر کا کوئی وہ ہے، شواہد ملتے ہیں، تو اس کو تو آپ کسی صورت بھی نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ فیملی کی جو ان کے پیارے ہیں، یعنی جس کے اوپر یہ ظلم ہوتا ہے، ان کے دل اور کلیجے جڑے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ان کی فیملی کو ٹرامیٹائز کر سکتے ہیں. آلریڈی کسی کو یہ پتہ چلنا کہ ان کے لوڈ ون کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ بھی دکھ بہت ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی ہاسپٹل میں مر جائے بیماری کے ساتھ، جس کی آپ کو تھوڑی بہت شک ہوتا ہے کہ شاید یہ شخص مر سکتا ہے. اس کا ہی دکھ انسان نہیں جھیل سکتا، اس کا لاس نہیں برداشت کر سکتا. کجا کے ایک اچانک خبر آتی ہے کہ کوئی شخص کو قتل کر دیا گیا. وہ اس ٹراما سے بھی اگر بچے، بیوی اور ماں نکل جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی، جو نہیں نکلا جا سکتا تا عمر. پھر اس پہ آپ یہ ظلم کریں کہ اتنی انسینسٹیو حرکت کریں، اتنی بے حسی کا مظاہرہ کریں کہ وہ تصویریں، ان کو جو تکلیف، جو اذیت پہنچائی گئی، اس کو آپ دکھائیں. بھلے وہ سچی جھوٹی جو بھی ہوں، آپ ان کو دکھائیں. آپ کو ایک لمحے کو خیال نہ آئے کہ ان بچوں پہ کیا گزرے گی اگر وہ دیکھیں گے، اس کی بیوی پہ کیا گزرے گی، اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. خدا جانے یہ لوگ کہاں پیدا بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساسات ہی نہیں پیدا ہوتے کہ یہ شخص جس کی ہم تصویریں، جس کی ہم یہ ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں اتنے علل اعلان بنا پوچھے، جو قانوناً بھی منع ہے یا غیر قانونی ہے، وہ کسی کے رشتہ دار ہیں، وہ کسی کے لوڈ ون ہیں. انسان اپنے پہ رکھ کے سوچتا ہی نہیں ہے ان کو شاید. بہرحال اب یہ صورت ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ان کو نہیں ملی، وہ اس پہ شائع ہو گئی تھی، اب ان کے فیملی کو فراہم کر دی گئی ہے. اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. اب تحقیقات نے کچھ ایسا رخ موڑا ہے کہ یہ قبول کر لیا گیا ہے کہ ان کو واقعتاً قتل کیا گیا. اور میں نے آپ سے جب سے پہلے بھی بات کی تھی، اور میں آج بھی اسی بات پہ مصر ہوں کہ یہ کچھ تحقیقات تو ہماری چونکہ ٹیمز جو واضح طور پر سامنے ہیں، یہ ان کی تحقیقات آ رہی ہیں، جو بھی اس کے پیچھے کہہ لیجئے ریزنز ہوں. مختلف ریزنز وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں، اس کی بحث میں ابھی نہیں جاتے. مگر ایک خاص بات جو دوبارہ سے میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ ارشد شریف کو، ان کی پرسنالٹی کو، ان کی صحافت کو، ان کی کریڈیبلٹی کو، ان کی بینگا صحافی، بینگا جرنلسٹ، ان کی انٹیگریٹی، ان کی ایکسپرٹیز، ان کی جو کہہ لیجئے پروفیشنلزم، یہ سب کو اگر آپ اپنے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور وہ چونکہ ایک انویسٹیگیٹر جرنلسٹ تھے، جب آپ ان تمام، اور ان کی جب بھی ہم نے رپورٹس دیکھی، وہ ایک انتہائی جامع اور بڑی بنیاد میں ان کے ہمیشہ حقیقت پہ مکمل طور پر جو ہے وہ دسترس فیکٹس پہ کو بازیاب کرنے کے بعد وہ رپورٹس آتی تھی. اور جس بھی طرح سے اس کو انویسٹیگیشنز کو وہ سامنے لاتے تھے، وہ انویسٹیگیشن کا وہ مرحلہ ان کا باقاعدہ ایک پورا لائک ذمہ دارانہ رویہ اس میں شامل ہوتا تھا، یا طریقہ کار شامل ہوتا تھا، جو صحافت کے اصول ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ صحافت کی اصل روح کو لے کر
چل رہے تھے، یعنی وہ روح ان میں زندہ تھی، یعنی سچ کو سامنے رکھنا، سچ کو نہ توڑنا موڑنا، نہ اس کا گلا دبانا، نہ کسی ذاتی یا کسی کے بھی فائدے کے لیے اس کی شکل کو مسخ کرنا یا اس کو چھپانا، ایسی کوئی شے ارشد شریف کی صحافت میں دور دور موجود نہیں تھی۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بہترین صحافی تھے، یا صحافت کی روح تھے، صحافت کی جان تھے۔ اگر اب ہم ان کی اس شخصیت کو یا اس مزاج کو یا اس صحافت کو، اس ایکسپرٹیز کو، اس پروفیشنلزم کو، ہم اپنی انٹیگریٹی کو اگر ہم اپنے اس میں دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو وہی تجزیہ جو میں نے پہلے دیا تھا میں پھر کرنا چاہوں گی کہ یہ بات بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی جو ان کے خطرات ان کو لاحق تھے، جو ان کی اس وقت صورتحال تھی زندگی کی شہادت سے پہلے، وہ اس کو وہ اس کو رجسٹر کیے بنا یا ایسی جگہ پر رجسٹر کروائے بنا آگے نہیں بڑھ سکتے جن کی ضروریات ہوتی ہیں جب آپ انویسٹیگیشن کرنے جاتے ہیں، جن مراحل سے گزرتے ہیں اس انویسٹیگیشن کے لیے، جو چیزیں اس انویسٹیگیشن میں کام دیتی ہیں، یا جہاں سے راہیں کھلتی ہیں یا جہاں سے فیکٹس سامنے آتے ہیں، وہ تمام اقدامات یا ان چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے انہوں نے وہ تمام اقدامات ضرور لیے ہوں گے، کیونکہ ان کا دماغ بھی ایک تو اس پہ سیٹ ہو گیا، اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ مجھے مارا جا سکتا ہے، تو کل کو پاکستان کی جہاں پر ہر حق کو یا حقائق کو دبا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، جو مرضی کر دیا جاتا ہے، اس صورت میں ان کے شہادت کے اوپر کس طرح پردہ ڈالا جا سکتا ہے، کس طرح سے وہ حقائق مسخ کیے جا سکتے ہیں، کس طرح ان کی بیگم بچے اور ماں جو ہے وہ بے چینیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، یا پھر اگر پاکستان کے میڈیا میں کوئی ہمت کرے، سب مل کر اگر چاہیں کہ ان کے اس صحافی کو جو انہوں نے دیکھ لیا تھا جانے سے پہلے کہ جب ان کی حالت تھی تو کیسے کچھ میڈیا کا جو حصہ تھا اس نے بالکل اگنور ہی کر دیا تھا، جبکہ وہ عدالت میں بھی گئے اپنے لیے تحفظ مانگنے، انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھی خط لکھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا، انہوں نے تمام صحافت کے لوگوں سے بھی شیئر کیا، وہیں پر انہوں نے 100% اپنی یہ تمام جو کاغذات تھے جو وہ لکھ کے عدالتوں میں یا جگہ جگہ دے رہے تھے لیٹرز، اور ساتھ ساتھ جو ان کے خدشات تھے، اور پھر اس سلسلے میں جو ان کو دھمکیاں آ رہی تھیں، جو وہ اس کے ساتھ جو بھی کہہ لیجیے اگر کالز ہوں گی، میسیجز ہوں گے، ای میلز ہوں گے، یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا، یا کوئی شخص آیا ہوگا، یہ تمام دستاویزات، یہ تمام فیکٹس، یہ تمام ثبوت انہوں نے بہت ہی طریقے سے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 5 6 7 جتنے کہہ لیجیے ان کے کریڈیبل سورسز تھے، اور وہ پاکستان کے نہیں، کیونکہ پاکستان کے سب پریشرائز کیے جا سکتے ہیں یا دبا کر یا پیسہ دے کر، یعنی کہ یا خرید کر یا منہ بند کروا کر، تو اس میں وہ نہیں ریلائی کر سکتے تھے، تو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر یہ میرا 100% تجزیہ ہے، میں نے ان کی شخصیت کو سمجھتے ہوئے بیان کر رہی ہوں، میں اس کو کلیم 100% نہیں کر سکتی، مگر اب بعض گشت ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ اپنی جو تمام دستاویزات، اپنے جو تمام معاملات، اپنی تمام ثبوت، اپنے تمام یہ جو میں نے بتایا ڈیٹیلز، یہ انہوں نے جن صحافت کے اداروں کے ساتھ یا آرگنائزیشنز کے ساتھ یا افراد کے ساتھ فردن کولیبریٹ کیا ہوگا اپنے پچھلے تفتیشی کیسز میں، جن کے ساتھ انہوں نے ظاہر ہے کوئی تعلقات استوار بھی کیے ہوں گے، کچھ پہ انہوں نے ریلائی بھی کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کام کر کے آپ کو مزید ان کے پروفیشنلزم اور کریڈیبلٹی کا اندازہ ہوتا ہے، ان کو انہوں نے یہ تمام اپنی جو تفصیلات ہیں ایک رپورٹ کے طور پہ پہنچا دی ہوں گی کہ یہ ہے، مجھے یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اگلا سٹیپ یہاں سے کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک کی جگہ ایک ہی کو تمام دستاویزات دینے کی بجائے کوڈز میں کوئی اگلا جو ہے وہ اگلی لائن چھوڑی ہو، کہ تاکہ ایک ادارے پہ اگر پریشرائز کر دیا جائے، سپوز اگر کہیں سے، کیونکہ طاقتور ہیں جو کینیا میں جا کر پیچھے گئے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، پاکستان سے گئے ہیں تو ابو دھابی پہنچے، ان کے پیچھے ابو دھابی سے پھر وہ کینیا میں پہنچے ہیں، وہی ٹیم،
اور پھر انہوں نے ان کو جس طرح سے مروا دیا ہے، پھر اس کو جس طرح سے جو بھی رنگ دینے کی کوشش کی ہے، میڈیا کنٹرول میں ہے، ہر شے بہت کچھ کنٹرول میں ہے، اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی جو ریسورسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یا طاقت کو، یہ سمجھ سکتے تھے کہ اگر ایک ادارے کے پاس دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بائی کرنے کی کوشش کی جائے یا چپ کرانے کی کوشش کی جائے۔ اس صورت میں اگر یہ ایک ہی جگہ اپنے تمام دستاویزات دے دیتے ہیں تو وہ مسخ ہونے کے چانسز پھر بھی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یقیناً اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوگا، ایک دو کو پورے دستاویزات پورے دیے ہوں گے، اور پھر انہوں نے اس کے علاوہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوگا کوڈ ورڈز کے ساتھ کہ اتنا تمہارے پاس ہے تو اتنا اس کے پاس ہے تو اتنا اس کے پاس ہے، کل کو تم لوگ یہاں پہ آپس میں کولیبریٹ کر کے اس کیس کی رپورٹ کو، تفتیش کو کمپلیٹ کر سکتے ہو۔ اب اس میں جب اگر آپ کے 8-9 ادارے جب لگ جاتے ہیں یا آرگنائزیشنز داؤ پر لگ جاتی ہیں، ان کی ساکھ لگ جاتی ہے، تو ان میں سے ایک بھی اگر اپنے حصے کا کام کہیں خاموش کر دے گا اس کام کو، یعنی دفنا دے گا یا اس کام کے لیے کام کو بیچ دے گا، تو اس پہ حرف آ جائے گا، باقی آرگنائزیشنز اس پہ حرف اٹھا لیں گی اور سب اکٹھی نہ بک سکتی ہیں نہ چپ ہو سکتی ہیں۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر اٹھے ہیں اور ان کو آخر بے نقاب کیا گیا ہے۔ تو یہ تفتیش اور یہ والے جو انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں یا کہہ لیجیے جو صحافت جو انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہوتے ہیں یا جرنلزم کے ادارے ہوتے ہیں، یہ اپنی تفتیش کو سٹیپ بائی سٹیپ رپورٹ نہیں کرتے، یہ ٹی وی پہ اس کو نشر نہیں کرتے، یہ نہیں خبر کی صورت میں فراہم نہیں کرتے جیسے کہ عام رپورٹرز کرتے ہیں، آج یہ ہمیں پتہ چلا، ہم نے یہ دیکھا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے اپنی پوری انویسٹیگیشنز جو ہیں مکمل کرتے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہہ لیجیے جو پرانے ریٹائرڈ ملٹری انٹیلیجنس سے جن کا تعلق ہوتا ہے، مختلف دنیا کے انٹیلیجنس، یا اسی جہاں بھی کسی ملک کے اس کی پولیس انٹیلیجنس، ڈیٹیکٹیو انٹیلیجنس، ڈیٹیکٹیو جو پولیس ڈیٹیکٹیو ہیں، ان کے وہ لوگ اپنی پھر یہ جو ہے اس طرح کے لوگ اس طرح کے صحافتی اداروں میں یا صحافتی آرگنائزیشنز میں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں انویسٹیگیٹر کے طور پر یا صحافت کے طور پر باقاعدہ۔ تو وہ پھر ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے اس میں کھرا ڈھونڈنا ہے اور کیسے خاموشی سے، اور یہ اس وقت نشر ہوتا ہے جب ان کے پاس تمام ثبوت ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تمام فیکٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، اے سے زیڈ تک کیس سالو ہو گیا ہوتا ہے، تاکہ اگر وہ کوئی فیکٹ سامنے دیں تو دوسرا فیکٹ کسی طرح سے مسخ نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کو کبھی کبھی تو بہت سے کیسز میں 15-15 سال لگ جاتے ہیں، مگر وہ ذرا بڑے کیسز ہیں، لائک وہ ہیوج کیسز ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت سی بڑی آرگنائزیشنز جڑی ہوتی ہیں، ان کی تحقیق ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف بہت سے کیسز ہوتے ہیں جن کو ٹوگیدر انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے، لائک وکٹمز بہت سے ہوتے ہیں۔ اس میں چونکہ ایک وکٹم ہے اور وہ انڈیویجول ہے، اس کو کنٹری اس طرح سے پرسو ہی نہیں کر رہی، تو یہ انہوں نے ایک فرد کی انویسٹیگیشن کرنی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ کرنی ہے، تو یہ انویسٹیگیشن بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ابھی تو جو آ رہی ہے آنے دیجیے اور اس کو دیکھتے رہیے، اس کو فالو کرتے جائیے۔ میں لٹرلی اس انویسٹیگیشن کے انتظار میں ہوں کہ جب وہ ایک دن ایسے کھل کر سامنے آئے گی، جیسے بہت سے لوگوں کی کرپشن کے کیسز یوں کہیں کسی کتاب میں آئے، کسی اخبار میں آئے، یہ ایک دن کھل کر انٹرنیٹ پہ مہیا ہوگی اور یہ اس طرح سارے اخباروں میں انٹرنیشنل میں چھپ جائے گی اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک ڈیٹیل سامنے آ جائے گی۔ تو یہ کیس ایسا ہے کہ یہ کھلے گا ہی کھلے گا، لائک اپنی مکمل جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ڈیٹیلز، ایک ایک نام، ایک ایک جگہ، ایک ایک مقام، ایک ایک واقعہ، ایک ایک اس کی سٹیپ، سب کچھ سامنے آئے گا، اور اس کا کریڈٹ کا میں سمجھتی ہوں کہ 70% ارشد شریف ہی کو جائے گا، جنہوں نے میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، جنہوں نے ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، مجھے لگ رہا ہے جو میں نے ان کو اپنی کم عقل کے، جتنی سی مجھ میں عقل ہے، ناقص عقل کے تھرو جتنا ان کو دیکھا اور جانا ہے، انہوں نے اپنے کیس کی تفتیشی رپورٹ کہہ لیجئے یا اپنی کیس کی جتنی بھی اس وقت تک کی جہاں تک وہ پہنچے تھے اس کی رپورٹ پیشگی بنا کر، یعنی اپنے اوپر اپنا قتل ہونے کی، اپنے شہید ہونے کی پیشگی رپورٹ بنا کر آلریڈی مختلف اداروں کو، صحافتی اور انویسٹیگیٹرز کے،
ان کو فراہم کر دی، اور چند ایک ایسی آرگنائزیشنز کو بھی، ہو سکتا ہے یونائٹڈ نیشن کو بھی بھیجی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایمنسٹی اور اس طرح کے جو ان کے ساتھ جو منسلک وہ ہے آرگنائزیشنز، ان کو بھی بھیجی ہو، ہیومن رائٹس کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھیجی ہو. یہ سب آئے گا باہر، اور ہو سکتا ہے ان کے آپس میں رابطے ہو چکے ہوں، اور 100% ہو چکے ہوں گے. وہ بڑے اسمارٹلی اور بڑے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں، میں یہ بات فیملی کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بڑی مزریبل حالت میں ہے. یہ دکھ اور یہ لاس کو ہی اگر ابھی وہ ہینڈل کریں، اس کے اندر اپنی جان ہلکان اتنی زیادہ نہ کریں، اپنے لائر کے تھرو اس کو پرسو کرتے رہیں، مگر اس کی سوچ بچار میں اگر وہ ہلکان ہو رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ابھی وہ اپنے آپ کو یہ اذیت سے بچائیں، کیونکہ یہ معاملہ کھلے گا. ارشد شریف اس میں کام کر چکے ہوں گے. یہ آج میں دوبارہ سے یہ بات کر رہی ہوں، اور یہ ہوگا. ارشد شریف کو جانتے ہوئے وہ اتنا بچگانا انداز اپنے سلسلے میں، اپنی جان کے سلسلے میں نہیں اپنا سکتے. اپنی اس پروفیشنل کہہ لیجیے پیڈسٹل جس پہ وہ کھڑے تھے، اس پہ کھڑے ہو کر وہ اتنی لائک بے وقتی نہیں رہنے دے سکتے اپنی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں. گاڈ فاربڈ اگر انہوں نے سوچا ہوگا، انہوں نے اگر سوچا ہوگا کہ گاڈ فاربڈ وہ مارے جاتے ہیں. آپ سے بات ہوگی اگلے حقائق کے ساتھ، جب تک کہ کوئی خبر آتی ہے، اور اب سے اس پہ بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ.